الرحمن الرحيم من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، یقیناً ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، دین اسلام کی توفیق دی اور سب سے بہتر مذہب عطا کیا. دیکھیے، رب العالمین ہم سے اور آپ سے کچھ مطالبہ کرتا ہے. مطالبہ یہ ہے کہ بندو، جس کام کے لیے تم سب کو پیدا کیا گیا ہے وہ کام آپ بجا لائیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے سارے جنات اور سارے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہی حق اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پر ہے، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں موجود ہے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ سارے بندے مل کر رب العالمین کی عبادت کریں، تو ذرہ برابر بھی اس حق میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. جب دین اسلام سب سے زیادہ قیمتی اور نایاب مذہب ہے تو اس کے پیچھے بھی دشمن اتنے ہی لگے، جیسا کہ آپ مشاہدات سے واقف ہیں. بھائی، ایک معمولی سی چیز پیسہ ہے، سونے اور چاندی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کتنے دشمن لگ جاتے ہیں. بسا اوقات آپ کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اور صرف اس سامان پر ہی بات نہیں ہوتی کہ آپ سے زیور لے لیا یا پیسے لے لیے، بلکہ بات جان تک چلی جاتی ہے، اور یہ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ اسلام جتنا قیمتی ہے، اس کی جتنی خوبیاں ہیں، اس کی جتنی اچھائیاں اور محاسن ہیں، تو اس کے پیچھے دشمن بھی اتنے ہی لگے ہیں. اور یہ دشمن، سب سے بڑا دشمن ابلیس اور شیطان ہے، جس نے باری تعالیٰ کے سامنے یہ چیلنج کر دیا ہے کہ باری تعالیٰ،
میں سیدھے راستے پر بیٹھ کر سب کو گمراہ کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پڑھیے سورہ اعراف۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو یوں نقل کیا، شیطان نے چیلنج کرتے ہوئے کہا میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ یہ چیلنج ایک طرف ہے، اور اس چیلنج کا نتیجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کہ اس نے شیاطین جو جنات میں سے ہیں، کان من الجن، جنات میں سے شیاطین کا انتخاب تو کیا ہی، جس کا کام ہے الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اگر وہ سیدھے راستے سے گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے، اس کے بڑے حربے اور ایسے ایسے حربے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخری حربہ تو یہ ہے اس کا الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ کوئی بھی حربہ کامیاب نہیں تو دل میں وسوسے ڈال ڈال کر کے آپ کو سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے، ابلیس نے یہ سوچا کہ یہ ہماری ذات تو ہے نہیں، جنات انسانوں کو گمراہ کرنا ہے، تو اس کے لیے اس نے شیاطین منتخب کیے انسانوں میں سے۔ کس میں سے؟ انسانوں میں سے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی بڑے اچھے انداز میں وضاحت کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اب تو بات مکمل ہو گئی کہ ہم نے، اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنائے ہیں۔ کیوں؟ کون ہے وہ سب؟ شیاطین الانس والجن، یہ انسانوں کے شیاطین ہیں اور جناتوں کے بھی شیاطین ہیں۔ جب نبی کے لیے دشمن رہے یہ دو طرح کے، تو نبی کی امت اور نبی کے وارثان کے لیے یہ دشمن نہیں ہے۔ جب نبی کا اتنا اعلیٰ مقام کہ ان کو راہ راست سے ہٹانا ایسے ہی ہے کہ آدمی جس طرح پہاڑ کو جا کر ہلا دے اور پھر بھی وہ ہلنے والے نہیں، تو جب ان کی یہ خوبی بیان کی گئی اور ان کے ساتھ یہ دشمن لگے رہے، تو ہمارے دل اور ہمارے ایمان تو بالکل دھاگے سے بھی زیادہ کم، اس بنا پر یہ شیاطین ہمارے ساتھ اور زیادہ لگے ہوئے ہیں۔ اس بنا پر اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو واضح کر دیا ہے تاکہ میرے سارے بندے ان حقیقتوں کو سمجھیں۔ اب بتلائیے، جو اللہ کا خالص حق توحید ہے، خالص حق توحید ہے، اس کے پیچھے ابلیس سب سے زیادہ لگا، چونکہ اس کو پتا ہے کہ جو صحیح توحید پر رہے گا، توحید پر گامزن رہے گا، تو ایک نہ ایک دن وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس بنا پر سب سے زیادہ دشمنی اس کو کس چیز سے ہے؟ توحید سے ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ توحید سے ہٹائے اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہ اس کے پاس نہیں آتا، چونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل چیز توحید ہے۔ توحید سے بندہ آگے نکل گیا تو اپنا ٹائم، اپنا وقت برباد کرنے کے لیے وہ کیوں آئے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کے علاوہ جو دیگر اعمال ہیں، سنت ہے، حلال و حرام ہے، پھر ان کے پاس پہنچتا ہے اور ان کو سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے بندہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، ان کو نواقض اسلام کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ نواقض اسلام کہا گیا ہے۔ جیسے نواقض وضو ہیں، بندہ وضو بنا لے اور نواقض وضو میں سے کوئی چیز خارج ہو جائے، خواہ وہ نمازیں ادا کرتا رہے، نوافل و سنن ادا کرتا رہے، فرائض ادا کرتا رہے، کیا اس کی کوئی وقت ہے؟ کوئی وقت نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ 50 صفر لکھ دیجئے، 0 لکھ دیجئے، 50 کوئی اہمیت ہے؟ اگر اس کے ساتھ 1 لگا ہوا ہو تو بڑی اہمیت ہو جاتی ہے۔ اہمیت ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ شروع میں 1 لگا دیا تو 1000 اور لاکھ، 10 لاکھ، 50 لاکھ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے ہی معاملہ ہے کہ وضو ہے، کچھ بھی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین سنت کے مطابق و اخلاص ہو تو اللہ رب العالمین درجہ قبولیت عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وضو ہی ختم ہو جائے، آپ لاکھ نماز پڑھتے رہیے، ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے ہی معاملہ ہے روزے اور حج اور زکوٰۃ وغیرہ کے ساتھ بھی، کہ اگر نواقض سے باہر ہو گئے، نواقض کے مرتکب ہو گئے تو اللہ رب العالمین ان عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا۔ وہی معاملہ یہاں پر اسلام کے ساتھ بھی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نواقض کی شکل میں بندہ اگر اس کا مرتکب ہو جاتا ہے، خواہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، وہ کچھ بھی کرے، ووٹر لسٹ میں اس کا نام بھی ہو مسلمان کا کہ مسلمان ہے یہ، لیکن اللہ کے لسٹ میں وہ مسلمان نہیں، اللہ کے لسٹ میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب جب معاملہ اتنا سنگین ہے، اتنا خطرناک ہے،
تو ہم سارے لوگوں کو فکر ہونی چاہیے کہ بھائی کون کون سی چیزیں ہیں جو اسلام سے باہر کر دیتی ہیں. بسا اوقات آدمی لا علمی میں اس کا مرتکب ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے چونکہ ہمارے پاس علم کی بڑی کمی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی سمجھ رہا ہے لیکن اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، اس بنا پر اس کا مرتکب ہو جا رہا ہے. تو ایسی چیزیں سمجھنی ضروری ہے. تو نواقض کی دو شکلیں ہیں، نواقض کی دو شکلیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ بندہ دین اسلام کو چھوڑ دے باہر چلا جائے، اور دوسری شکل ہے کہ اسلام پر رہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کا مرتکب ہو گیا باوجود کہ مسلمان ہے لیکن اللہ کے یہاں مسلمان نہیں ہے. ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. آئیے نواقض اسلام میں سے پہلی چیز ہے شرک. کیا ہے؟ شرک. شرک شرک کس پرندے کا نام ہے؟ شرک کیا ہے؟ کہنا تو بہت آسان ہے، کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن سمجھنا ذرا مشکل ہے. اگر کہہ دینے کے حد تک آسانی ہوتی تو آج کے بہت سے لوگ اس سے انحراف نہ کرتے. اور اسلام کے گروہوں کو دیکھنے کے بعد بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. آج کوئی اپنے آپ کو مومنین کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ مومنین ہم ہیں. اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے مسلمین کہا. کیا کہا؟ مسلمین. کسی نے اپنے طبقے کا نام کچھ اور رکھ لیا. کسی نے کہا کہ ہم آریجنل تبلیغ کرنے والے ہیں. کسی نے کہا کہ آریجنل اسلام ہم پیش کر رہے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ ہم بالکل پیور اہل سنت ہیں. کسی نے کچھ اور، کسی نے کچھ اور. بھائی مختلف منہ ہے، مختلف منہوں سے مختلف باتیں نکلتی ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی معیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جس سے ہم سارے لوگوں کی باتوں کو تول سکیں. معیار تو ہونا چاہیے نا. اور وہ معیار کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معیار، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام پر کیا کوئی شک کر سکتا ہے؟ کیا وہ جھوٹے تھے؟ کیا عدالت میں کوئی کمی تھی؟ کچھ بھی نہیں. لیکن ابو بکر صدیق جیسے صحابی جن کا درجہ انبیاء کرام کے بعد کا درجہ ہے، عمر فاروق جیسی شخصیت جن کے بارے میں خود پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جب وہ بھی کوئی بات بیان کرتے تو بطور حوالہ اور دلیل فوراً کہا کرتے فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا و کذا، کہ میں نے ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ایسا سنا ہے. آپ نے حدیثوں میں یہ باتیں پڑھی ہوں گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر پر کون شک کر سکتا تھا؟ عمر فاروق پر کون شک کر سکتا تھا؟ عثمان غنی پر کون شک کر سکتا تھا؟ لیکن دلیل کے لیے، حوالے کے لیے فوراً نبی کی بات کو انہوں نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معیار تھا صحابہ کے دور کا. آج معیار کیا ہے؟ آج ہمارا اور آپ کا معیار یہ ہو چکا ہے کہ ملی صاحب کے زبان سے کچھ بھی نکلے یہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے. کیا یہی معیار نہیں ہے؟ اور فوراً کہہ دیتے ہیں کہ فلانے مولانا صاحب نے تو کہا ہے. کیا آپ کو توفیق ہوتی ہے کبھی کہ ان سے پوچھ بیٹھیے کہ یہ حدیث کہاں ہے؟ کبھی توفیق ہوئی؟ نہیں. معیار کو بلند کرنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ پوچھنے کا طریقہ قرآن میں بتلا دیا ہے. کیا بتلایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اہل علم سے مسائل پوچھو اگر نہیں جانتے، بالبینات والزبر، دلائل اور حوالے کی روشنی میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب چونکہ اللہ تعالیٰ مزاجوں سے واقف ہے، چونکہ اسی نے پیدا کیا سب کو، ایک جگہ قرآن میں یہاں تک آ گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی، اور اطاعت کرو اولو الامر کی با اختیار. اس میں علماء اور عمراء دونوں داخل ہیں، علماء اور عمراء دونوں داخل ہیں. لیکن چونکہ اللہ کو تو پتہ ہے نا، پتہ ہے کہ مزاج مختلف ہوں گے، باتیں مختلف نکلیں گی. ظاہر سی بات ہے آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں، یہ بیچارے کچھ اور سمجھ رہے ہیں، تو اختلاف پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے بعد کا جملہ لوگ عام طور پر نقل نہیں کیا کرتے ہیں. کیا ہے جملہ اس کے بعد؟
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یہ سیدھا سادہ راستہ آپ کے سامنے ہے. اگر کسی مسئلے میں جھگڑ پڑو تو کہاں لوٹاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اور یہ نہیں کہ حکم دے دیا، آرڈر دے دیا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. یاد رکھنا یہ الٹیمیٹم ہے. اگر تمہارا ایمان اللہ پر، یوم آخرت پر ہے تو لوٹاؤ، اور اگر نہیں ہے تو نہ لوٹاؤ. تم کو اختیار ہے، جو چاہو کرو، پھر جو چاہو کرو. اس لیے سارے لوگوں کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ آپ کہاں لوٹاتے ہیں، کہاں لوٹاتے ہیں. کسی عالم کی طرف لوٹایا، کسی اور کتاب کی طرف لوٹایا، یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا ہے. اور اس کے بعد اس آیت کی روشنی میں ہر آدمی اپنا اپنا فیصلہ کر لے کہ اس کی جگہ کہاں متعین ہو رہی ہے. اور اللہ نے فرما دیا ذالک خیر، اسی کے بعد یہ ٹکڑا ہے، اس میں بھلائی ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے لحاظ سے اچھا بھی. یہ آیت سورہ نساء کے اندر موجود ہے. یہ آیت پڑھیے اور اپنا سر دھنیے کہ مسلمانوں نے دین اسلام کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے. چلیے علی کل حال، سب سے پہلا ناقض کیا ہے؟ شرک. کیا ہے؟ شرک. شرک کیا ہے؟ شرک. آئیے شرک کے بارے میں دو چار جملے اور کہہ دیتا ہوں کہ شرک اللہ رب العالمین کو عرش سے فرش پر ڈال دینا ہے. شرک اللہ رب العالمین کو گالیاں دینا ہے. شرک اللہ رب العالمین کے عزت و عظمت کو داغدار کرنا ہے. شرک اللہ رب العالمین کبھی بھی برداشت نہیں کرتا، اس کو معاف نہیں فرماتا. شرک جو اس کا مرتکب ہوگا اللہ رب العالمین جنت کو اس پر حرام قرار دیتا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. شرک ایسی برائی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، گرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جان سے مار دیا جائے. کم سے کم اتنے نصوص اپنے ذہن میں رکھیے. اس کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب اتنا بڑا جرم ہے، اتنا خطرناک جرم ہے، تو پھر ہم کو اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شرک کیا ہے. شرک جب اللہ معاف نہیں فرمائے گا، ہمیشگی کی جہنم میں داخل ہونے والا بندہ ہو گیا، کبھی بھی مغفرت اس کے قریب نہیں پھٹک سکتی، تو شرک کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا شرک ہے؟ یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین کو اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک کر لینا یہ شرک کہلاتا ہے. یہ تین چار باتیں ہو گئیں. ذات ہے، صفات ہے، ربوبیت ہے، عبادت ہے. یہ چار باتیں ہوئیں. ذات تو آپ جانتے ہیں نا، اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں یہ کہیے کہ اس کے اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، تو یہ ذات پر حملہ کیا لوگوں نے، تو یہ ذات میں شرک. اور مثالیں واضح ہیں، آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے. اب آئیے صفات میں، جو صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں ان میں کسی کو شریک کر دیا. اب شریک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو صفت اللہ کی ہے وہی صفت کسی اور کے لیے متعین کر دیجئے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ صفات میں شرک. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کی صفت ہے کیا کہ وہ عالم الغیب ہے کہ نہیں عالم الغیب؟ لیکن آج لوگ یہ بات بھی تلاش کر رہے ہیں اور بار بار اپنی زبانوں سے کہہ بھی دیتے ہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب تھے. کوئی کہہ دیتا ہے کہ فلاں ولی بھی عالم الغیب تھے، کوئی کہہ دیتا ہے فلاں پیر بھی عالم الغیب. اللہ اکبر. اگر اللہ چاہے تو آسمان کو اس کے سر پر ڈال دے. اگر اللہ چاہے آسمان کو اس کے سر پر ڈال دے، برباد کر دے اسے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دھمکی دیا تھا، تم نے عیسیٰ کو میرا بیٹا قرار دیا، اگر میں چاہوں دنیا کے سارے لوگوں کو برباد کر دوں، عیسیٰ بن مریم کو برباد کر دوں، اور آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات سب کو برباد کر دوں، لیکن کون ہے جو مجھ سے ان چیزوں کو بچا سکے گا؟ قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. یہ معمولی بات نہیں، یاد رکھیے قرآن نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا. سورہ نمل آیت نمبر 65 اٹھا ڈالیے آپ. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. جو دلائل، جو کتاب و سنت کے نصوص مستحکم ہیں، محکم ہیں، اس سے آگے نکلنا کجروی کی دلیل، اس سے آگے نکلنا کجروی کی دلیل. اللہ نے فرما دیا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
سورہ آل عمران پڑھیے. جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹہراپن ہے، وہ ٹھوس اور ثابت چیزوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے راستے تلاش کرتے ہیں اور کنکر پتھر کو اپنے دامن میں جمع کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنی واضح آیت، اے نبی آپ کہیے قل لا یعلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے. کیوں آپ کہیے؟ آپ کے بعد آپ ہی کے بارے میں لوگ عقیدہ رکھیں گے. جی آپ کہیے. بھئی اللہ تعالیٰ چاہتا تو قل کے بغیر بھی کہہ سکتا تھا، نہیں کہہ سکتا تھا؟ وہ قل کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین پہلے میں نے بتا دیا کہ مزاجوں سے واقف ہے، اس لیے کہا نبی آپ کہیے لوگوں سے. کیا کہیے؟ آسمان و زمین کا غیب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. کتنی واضح آیت ہے. کوئی پیچیدگی ہے؟ کوئی پیچیدگی نہیں. اور یہ تو یہ ایک دلیل آپ مہیا کر دیجئے لوگوں کو. وما یشعرون ایان یبعثون. اللہ کے علاوہ خاص طور سے انسان اور جنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. جب ان کو یہ پتہ نہیں تو عالم الغیب کیسے ہو سکتے؟ عالم الغیب کا تو مطلب ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو بغیر بتائے ہوئے معلوم کرے اور جان لے. یہ بالکل واضح آیت سورہ انعام میں آئیے. ایک ایک دلیل دے رہا ہوں میں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے بتا دیجئے، یہ ایسی حقیقت ہے جس کا سمجھنا ضروری ہے. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا، میں غیب نہیں جانتا. اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں، 25 سے 26 آیتیں میں نے لکھ کر دیا ہے، آپ جا کر لوگوں سے لے لیجئے. کتنی آیتیں؟ 25 سے 26 آیتیں. کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ 2 ہی آیت تھی شیخ. اللہ رب العالمین نے عقیدے کی کسی نقطے کو چھوڑا نہیں ہے، اس لیے عقیدہ بدل ڈالیے. اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے. اور انبیاء کرام جنہوں نے غیب کی بہت ساری باتیں بتلائی ہیں، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا، تو اسے قرآن نے وحی کہا ہے، علم غیب نہیں کہا ہے. کیا کہا ہے قرآن نے؟ لوگ اس کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی نے تو ایسی بات بتلا دی اس لیے وہ عالم الغیب تھے. ہم نے کہا کہ اگر تم قرآن پڑھے ہوتے تو یہ ساری باتیں قرآن نے واضح کر دی. اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے جب تک کہ وحی نہ کر دی جائے. سورہ نجم آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. اسی لیے جو باتیں انہوں نے غیب کی بتلائی ہیں ان کا تعلق وحی سے ہے، اور نام وحی دیا جائے گا، علم غیب نہیں دیا جائے گا. اور پھر ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کسی کو کوئی بات بتلا دے تو بتلانے کے بعد وہ چیز غیب نہیں رہ جاتی ہے. حقیقتاً تو غیب ہے، لیکن بتا دینے کے بعد وہ غیب نہیں. کیوں جانتے ہیں؟ ایک مثال لے لیجئے. ایک صاحب کو بچہ پیدا ہو کہیں ہند و پاک میں، اور ٹیلی فون سے معلوم کر لے اور وہ کہے کہ ماشاء اللہ میں تو عالم الغیب ہو گیا ہوں. کیوں بھائی؟ انڈیا میں بچے پیدا ہو گئے. سبحان اللہ. ارے ٹیلی فون سے معلوم کیا، آپ نے پوچھ لیا تو وہ علم غیب رہا وہ. ہاں، اس لیے ایسی باتیں کہنا یہ مناسب نہیں. اور یہ جانتے ہیں کیوں؟ نبی کے شان میں حد سے غلو کرنا ہے، اور اس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی منع فرما دیا ہے. چلیے اللہ رب العالمین کی ایک صفت اور بھی ہے. اچھا ایک بات اور بھی یہاں پر سمجھ لیجئے کہ بعض چیزیں جس کا تعلق قول سے ہے انہوں نے بتلا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض چیزوں کا تعلق فعل سے ہے، عمل سے ہے، تو اس کو معجزہ کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ معجزہ کہا جائے گا، چونکہ انبیاء کرام معجزات سے نوازے گئے. یہ نہیں کہنا. ایک حدیث جیسے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مصلی پر وہ کھڑے ہوتے تو آپ فرماتے ہیں جیسے میں آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، اس لیے صف بندی قاعدے سے کیا کرو. آپ کوئی کہنے والا کیا بیٹھے کہ دیکھو بھائی کیسے معلوم ہو گیا آپ کو کہ پیچھے لوگ صف بندی میں ٹھیک سے نہیں ہیں، اس کا مطلب عالم الغیب تھے. سبحان اللہ. میں نے اس لیے بتا دیا ہے کہ اگر عمل سے تعلق ہے تو معجزہ، قول سے تعلق ہے تو وہ کیا ہے؟ وحی الہی ہے. ان باتوں کو ذہن میں رکھیے گا. اللہ کی دوسری صفت ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے. وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. لیکن کس ناحیے سے موجود ہے؟ علم اور جو اس کے صفات ہے اس ناحیے سے موجود ہے. حاضر و ناظر، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ذات کے اعتبار سے نہیں، اس لیے کہ ذات کے اعتبار سے تو وہ عرش پر، جیسا کہ قرآن کی بہت ساری آیتیں، ایک دو آیتیں نہیں بہت ساری آیتیں. الرحمن علی العرش استوى ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش.
تو ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر ہے، وہ عرش جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، لیکن صفات اس کے کمال ہیں اور بہترین صفات ہیں، اس اعتبار سے پوری دنیا کا اس نے احاطہ کر رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں دونوں باتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے۔ ایک آیت پڑھ لیجئے، اللہ کا فرمان هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم۔ یہ دونوں باتیں اللہ نے ایک ساتھ جمع کر دی، ثم استوى على العرش وهو معكم اينما كنتم۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صفات کے اعتبار سے اس نے پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر۔ یہ صفت صرف اللہ کی ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے صفات کے اعتبار سے، اور وہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس صفت کو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ نیچے کے سارے لوگوں کے اندر شامل کیا اور کہا کہ نبی بھی حاضر و ناظر۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں، دلائل نوٹ کیا کریں آپ لوگ۔ اللہ فرماتا ہے وما كنت بجانب الغربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غربی جانب میں نہیں تھے جبکہ ہم نے فلاں چیز کا فیصلہ کر دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا، یہ 20واں پارہ کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا وما كنت بجانب الطور اذ نادینا ولکن رحمۃ من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں نہیں تھے۔ کہاں نہیں تھے؟ جب عالم الغیب ہو اس کو کہا جائے گا آپ نہیں تھے، جو حاضر و ناظر ہو اس کو کہا جائے آپ نہیں تھے، اور یہ باتیں آپ کو معلوم نہیں، یہ تو اس کی شان میں کمی ہے نا۔ اسی لیے ان آیتوں کو ذہن میں رکھیے۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرما دیا سورہ آل عمران کے اندر وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم۔ یہ آیتیں قرآن کی ہیں، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، قرآن کی آیتیں۔ کیا قرآن پر آپ کا ایمان نہیں ہے؟ یہ قرآن کی آیتیں، ذرا غور و فکر سے کام لیجئے گا۔ وما كنت لديهم، آپ ان کے پاس نہیں تھے جبکہ لوگ قرآن دازی کر رہے تھے قلم کے ذریعے۔ ایہم یکفل مریم، مریم کی کفالت کون کرے؟ وما كنت لديهم اذ يختصمون، آپ وہاں پر بھی ان کے پاس نہیں تھے جبکہ لوگ جھگڑ رہے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، غور کیجئے گا، نوحیہ الیک، ہم آپ کے پاس وحی بھیج رہے ہیں، ہم آپ کے پاس وحی کر رہے ہیں۔ دیکھیے کتنی واضح آیتیں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حاضر و ناظر نہیں ہے، فقط رب العالمین کی ذات حاضر و ناظر۔ یہ قرآن کے دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ اس طریقے سے اور بھی اللہ کی صفات، مثال کے طور پر اللہ کے پاس ہاتھ ہے۔ سنا ہے آپ لوگوں نے کہ نہیں سنا ہے؟ بعض لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، آپ کہیں گے کہ شیخ نے کیسے بتا دیا اللہ کے پاس ہاتھ ہے؟ کیسے بتا دیا؟ بھائی قرآن میں ہے تو میں نے بتلایا، اللہ کے پاس ہاتھ ہے اور ہمارے پاس بھی ہاتھ ہے، لیکن ہاتھ کا فرق، یہ بالکل کمزور ہاتھ ہے، اس میں کچھ طاقت ہی نہیں ہے۔ 4 کلو کا وزن اٹھاتے ہیں تو دیکھیے پریشانی کتنی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے پاس ہاتھ ہے وہ صفت کمال ہے، ذرہ برابر بھی اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، اللہ نے فرما دیا بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، سورہ مائدہ کے اندر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے پاس پاؤں بھی ہے۔ وہ حدیث یاد رکھیے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم سے پوچھا جائے گا، بخاری مسلم کی حدیث، اور چاہیے جہنم، اور چاہیے، حل من مزید، جہنم کہے گی اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، تو باری تعالیٰ اپنا پاؤں ڈال دے گا، یضع قدمہ فیہا، اپنا پاؤں ڈال دے گا۔ جہنم کہے گی قط تو قط، اب نہیں چاہیے، اب نہیں چاہیے، بس 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 بس۔ یہ حدیث اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اللہ کے پاس پاؤں بھی ہے، اللہ کے پاس آنکھ بھی ہے۔ اللہ نے فرما دیا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سن جائیے یہ سب باتیں، بہت سے لوگ نہیں سنے ہوں گے۔ آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے، آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات وارد ہیں جو قرآن و سنت میں موجود ہیں، جن کو اہل سنت والجماعت نے تسلیم کیا ہے، لیکن ثابت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی چوں چرا نہ کرے، جس طرح اللہ کے لائق و مناسب ہے اسی طرح اللہ کے لیے پیش کیا جائے۔ اور اس میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سماء دنیا پر نازل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر اخیر تہائی رات کو
دنیا کے آسمان پر نازل فرماتا ہے، نزول اس کا ہوتا ہے، تو نزول ہوتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، لیکن ہم ذرہ برابر بھی چوں چرا اس کے اندر نہیں کر سکتے ہیں، جس طرح اس کے لائق و مناسب ہے اسی طرح پیش کیا جائے گا۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کے صفات، اور پوری تفصیل آپ آ کر بعد میں معلوم کر سکتے ہیں۔ اب آئیے، ایک چیز رہ گئی، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا۔ عبادت آپ جانتے ہیں، عبادت آپ جانتے ہیں، ہر وہ کام جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اس کو عبادت کہا گیا ہے۔ اس کو کیا کہا گیا ہے؟ عبادت کہا گیا ہے۔ بھائی مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، توکل ہے، خشیت ہے، امید ہے، خوف ہے، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے۔ اگر یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے پیش کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جا کر پیش کر دیا تو شرک، چونکہ غیر اللہ کی عبادت ہو جائے گی۔ اور اس پر دلائل کتاب اللہ سے موجود ہے، آپ جا کر اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، وقت ابھی کم۔ اب یہاں پر لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہم پیش کر رہے ہیں تکریم و تعظیم میں علماء، انبیاء اور اولیاء کے، اس کو شرک نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ہمارا ارادہ غیر اللہ کی عبادت کا نہیں ہے نا، ہمارا ارادہ غیر اللہ کی عبادت کا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا اعتراض لوگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک، میرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا دیجئے، میں مارنے کی نیت نہیں کروں گا، میں مارنے کی نیت نہیں کروں گا، بغیر نیت کیے ہوئے 50 ڈنڈے لگا دیتا ہوں آپ کو، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مار کہیں گے یا پیار و محبت کہیں گے؟ اعوذ باللہ۔ جو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، وہ کام جب آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پیش کر دیا، یہ تو شرک ہے، اور کیا ہے۔ اور کفار مکہ کا بھی جرم یہی تھا، یاد رکھیے گا۔ کفار مکہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، کفار مکہ روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ کیا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر جو کمی تھی وہ بس یہی تھی کہ عقیدہ ان کا خراب تھا، اور اس بنا پر اللہ رب العالمین نے ان کو کافر و مشرک قرار دیا۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ تو ان حقیقتوں کو ذہن میں رکھیے گا، اس کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیے گا کہ جتنی بھی قومیں شرک میں مبتلا ہوئی ہیں، سب کا جرم یہی ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی شان میں حد سے انہوں نے غلو کیا ہے۔ یہی ایک واحد سبب ہے۔ اگر لوگ غلو نہ کریں، جس کا جو معیار ہے، جو درجہ ہے، وہاں تک پہنچا دیں، انشاءاللہ لوگ شرک میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اس بات سے لوگوں کو آگاہ کیا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو سے کام نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو، تم لوگ غلو سے بچتے رہنا، تم سے پہلے جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں غلو کے سبب ہلاک ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم لوگ میری شان میں حد سے زیادہ غلو نہ کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں، تم لوگ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ کتنی سیدھی سادی بات، لیکن برا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے نبی کو اللہ کے برابر کر دیا۔ اللہ رب العالمین کے شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے، اور کیا نبی کے شان میں یہ تعریف کی بات ہے؟ بالکل نہیں، جو شان جس کے لائق ہے ان کے حوالے کیا جائے، یہی انصاف اور عدل بھی ہے۔ ورنہ جو کام یہود و نصارہ نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی یہود و نصارہ کے شانہ بشانہ چلے گی، اور اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے، جبکہ انسان داخل نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھیے فرضی مثال کہ اگر یہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے تو میری امت بھی داخل ہو جائے گی۔ اور میں نے آپ کو پہلے کہا دیا کہ برا ہو ایسے لوگوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں لوگوں نے کہا اللہ کا بیٹا، ہمارے نبی کے شان میں بھی لوگوں نے کہا دیا اللہ کا بیٹا۔ اب یہ ہے کہ ناک سامنے سے نہیں پکڑا، پیچھے سے آ کے پکڑا، ناک سامنے سے نہیں پکڑا۔ انہوں نے بھی کہا نور من نور اللہ، نہیں کہا، نصارہ نے بھی کہا۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، بیٹا باپ کا حصہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس سے کوئی انکار کرے گا؟ بیٹا باپ کا حصہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حصہ ہوتا ہے۔ اب بتلائیے کہ اللہ رب العالمین سراپا نور، نور علی نور، اب بہت سارے دلائل، جب وہ سراپا نور ہے تو نور کا بیٹا کیا ہوگا؟ اور یہی بات کرسچنوں نے بھی کہا، یہی بات انہوں نے بھی کہا۔ انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور بیٹا باپ کا حصہ ہوتا ہے، جب وہ نور تو عیسیٰ بھی نور ہوئے۔ اور یہی بات پیارے نبی کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا نور من نور اللہ۔ تو اب بتلائیے دونوں عقیدے میں کیا فرق ہے؟ ذرا مجھے بتائیے دونوں عقیدے میں کیا فرق ہے؟ اسی لیے میرے بھائیوں ہوشیار ہو کے رہیے،
ہم میں سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا ہے، ورنہ وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن محبت کی ایک حد شریعت نے قرار دی ہے، اس حد پر لا کر آپ ٹھہریے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے ذرہ برابر 1 انچ بھی کوئی کم کرے گا تو ہم اس کو کافر قرار دیں گے۔ لیکن میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ ذرہ برابر بھی آگے نہ بڑھائیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی عزت داغدار ہو جاتی ہے۔ اس سے آپ متفق ہیں کہ نہیں؟ متفق ہونا ہوگا آپ کو، یہ حقیقت ہے۔ اور اگر ایسا کیا گیا اور دنیا کے سارے لوگ اس پر متفق ہو گئے گمراہی کے اوپر، تو پھر آپ یاد رکھ لیجئے آسمان و زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لی جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وسیلہ پکڑتے ہیں، یہی عقیدہ تو کفار مکہ کا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم تو ان کو اس لیے جا کے پکارتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے قریب کر دیں اور یہ ہمارے سفارشی ہو جائے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہو جائیں۔ کیا یہی دونوں عقیدہ آج کلمہ کو افراد کا نہیں ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں اللہ سے قریب کر دیں گے، سفارش کر دیں گے۔ کیا کفار مکہ نظر و نیاز پیش کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ نہیں پیش کرتے ہیں؟ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے اس معاملے کو۔ جی پیش کرتے ہیں، وہاں پر جا کر دعائیں بھی مانگتے ہیں، پکارتے بھی ہیں۔ ایسی عاجزی، آپ میرے ساتھ ہوئیے، ایسی عاجزی قبروں و مزاروں کے سامنے، اللہ واللہ العظیم میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے سامنے کہ ایسی عاجزی بندہ نماز میں اختیار آج نہیں کرتا ہے۔ کیا یہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہے؟ آج لوگ قبروں مزاروں پر جاتے ہیں، آپ دیکھیے گا بالکل مکمل طریقے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ غور کیجئے، اگر یہ عاجزی اللہ کے لیے تھی نماز میں، آپ نے اس کو غیر اللہ کے لیے پیش کیا، یہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہے؟ آج لوگ اللہ سے اتنا زیادہ نہیں ڈرتے جتنا کہ غیر اللہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ اگر لوگوں سے یہ کہا جائے کہ جی عبد القادر جیلانی صاحب کی قسم کھاؤ، جھوٹی قسم، تو جھوٹی قسم بھی کھانے سے گریز کرے گا، وہ پیچھے ہٹے گا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی آفت نہ آ جائے۔ اور کہا جائے اللہ کی سچی قسم کھاؤ تو فوراً جھوٹی قسم کھاؤ فوراً۔ گویا کہ اللہ سے زیادہ عزت و عظمت آج لوگوں کی نگاہ میں کس کی ہے؟ غیر اللہ کی ہے۔ میرے بھائیو، اب یہ شرک نہیں تو پھر آپ مجھے بتا دیجئے شرک کس چیز کا نام ہے؟ اس لیے میرے بھائیو، عقیدہ توحید کو مضبوطی سے پکڑیے۔ یہ گفتگو میں نے آپ کے سامنے اس لیے کر دی ہے تاکہ آپ اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے، اور اگر دل میں کوئی بات ہو تو آپ سوالوں کی شکل میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں اس لیے آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار، ورنہ آپ یہ نہ کہہ سکیے گا اللہ کے سامنے کہ کوئی بتانے والا نہیں تھا، آپ یہ نہ کہہ سکیے گا اللہ کے سامنے کہ ایسی ایسی بات تھی، کسی نے کہاں بتایا تھا مجھے۔ جی، اور یہ بھی دلیل نہ چل سکے گی اللہ کے سامنے کہ ہمارے فلانے مولانا تھے، کیا وہ آپ کے کام آ سکیں گے؟ بالکل نہیں آ سکیں گے کام۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں لوگوں کے ڈسکس کو پیش کر دیا ہے۔ اسی لیے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جب لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے۔ کس کی اطاعت کی؟ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، رب ہمارے، ہم نے اطاعت کی کن کی؟ بڑوں کی، بزرگوں کی، انہوں نے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، ان کو ڈبل عذاب دے، ان پر لعنتیں بھیج۔ اب وہاں کہنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ اور مشرکوں بدعتوں کا جو سب سے بڑا سردار ہے ابلیس، کون ہے؟ ابلیس۔ جب لوگ قیامت کے دن اس کو ہی پکڑیں گے، یہ بھی نقشہ ذرا کھینچ دیتا ہوں سامنے میں، کیونکہ عام طور پر لوگ گمراہی کے شکار ہیں ابلیس ہی کے بنا پر، اور ابلیس کے چیلے وغیرہ جو انسانوں میں سے ہیں ان کے شکار ہیں۔ سارے لوگ قیامت کے دن پکڑیں گے ابلیس کو کہ تمہارے کہنے پر ہم نے ایسا کیا، کوئی کہے گا تم نہ ہوتے تو ایسا ہوتے، فلان مختلف باتیں۔ ابلیس کہے گا کہ بھائی اتنے سارے لوگوں کو الگ الگ سمجھانا تو بڑا مشکل ہے، الگ الگ سمجھانا مشکل ہے کہ نہیں؟ فردن بھائی آپ میں سے ہر ایک آدمی اگر الگ الگ آ کر کے پوچھنا شروع کر دے، پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سوال ایک ہی ہے، آپ بھی کہیں گے کہ گمراہ کیا، دوسرے بھی کہیں گے گمراہ کیا، تو شیطان کہے گا تم لوگ بیٹھو، تم لوگ ذرا سے اطمینان سے بیٹھو۔ وہ ایک خطبہ دے گا جہنم کے اندر، سمجھ رہے ہیں نا؟ ڈوبا خود ہے، دوسروں کو بھی لے ڈوبا ہے، تو وہ خطبہ دے گا۔ خطبہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ وہ کہے گا تم لوگ بیٹھ جاؤ اطمینان سے، تمہارے جو سوال ہیں
میں اس کا تفصیلی جواب دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کو نقل کر دیا 13ویں پارہ میں سورہ ابراہیم کے اندر۔ شیطان کیا خطبہ دے گا؟ وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا، لوگ پکڑیں گے تو کہے گا سنو جی، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا وعدہ تو سچا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے جھوٹا وعدہ کیا، اس کی مخالفت کی، وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے برا بھلا مت کہو، مجھے برا بھلا مت کہو، میرا کیا قصور ہے بھائی؟ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں پکارا، تم نے میرے پکار کا جواب کیوں دیا؟ میں زبردستی کھینچ کے لاتا تھا، لوموا انفسکم فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کی ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد کو نہیں آ سکتا، وما انتم بمصرخی، اور تم بھی میری فریاد کو نہیں آ سکتے، تو پھر معاملہ تو سیدھا ہے، میں نے تم کو بلایا، تم نے جواب کیوں دیا؟ اس کے بعد اس تقریر کے بعد کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ کوئی جواب نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہوشیاری اختیار کیجیے، ہوشیاری یہی ہے، رات ہی میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا، ہوشیاری یہی ہے کہ کتاب و سنت کو معلوم کیجیے، انڈائریکٹ راستے پر نہ جائیے کہ فلاں ایسے کہتے ہیں، فلاں ایسے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سب غلط، میری بات بھی غلط اور ان کی بات بھی غلط، بالکل نیوٹرل ہو جائیے، سیدھی سادی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور قرآن پڑھیے، اللہ کے قرآن میں کیا ہے، لوگوں کے قیل قال پر نہ جائیے، قرآن پڑھیے، اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، وہاں ہدایت ملے گی، اور ساتھ ساتھ کفار مکہ کے شرک پر بھی غور کیجئے کہ ان کا کیا جرم تھا، یہود و نصارہ کے شرک پر بھی غور کیجئے ان کا کیا جرم تھا، اور آج کے مسلمانوں نے کلمہ پڑھ کر کیا حال کیا وہ آپ کے سامنے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ہم تو پوجا نہیں کرتے، ہم تو محبت میں اس طرح کام کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ وہ بھی محبت ہی میں کام کیا کرتے تھے، وہ بھی محبت ہی میں کام کیا کرتے تھے، اور وہ بھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ یہ کون کہتا ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ نیکوکاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اس حقیقت سے آپ متفق ہیں؟ اور اگر نہیں تو آئیے اللہ کے فرمان سے پوچھ لیجئے کہ وہ لات کی پوجا کرتے، عزا کی پوجا کرتے، منات کی پوجا کرتے، یہ سارے نیک لوگ تھے، سارے نیک لوگ تھے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جب ان کا انتقال ہو گیا تو محبت میں تعریف کرتے ہوئے، غلو کرتے ہوئے لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا۔ اب بتلائیے اس بنا پر باری تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، سورہ اعراف اٹھا کر دیکھ لیجیے، جن کو تم لوگ پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ کون ہیں؟ دیکھیے تفصیل اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں، لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں، تو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ تو بھائی دو ہی بات ہو سکتی ہے، اگر کفار مکہ، اگر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اینٹ پتھر کو پوجتے تھے تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ کفار مکہ سب کے سب اینٹ پتھر تھے، تبھی تمہارے جیسے بندے ہوں گے۔ اور اگر آپ کفار مکہ کو انسان مانتے ہیں تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ انسانوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تبھی ہوگا وہ تمہارے جیسے بندے۔ بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اور ایک جگہ قرآن نے تو کہا دیا اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں۔ اب تو بات کلیئر ہو گئی، بات کلیئر نہیں ہوئی کہ وہ مردہ ہیں، گویا کہ وہ بھی مردوں کو اور قبروں اور مزاروں کو پوجا کیا کرتے تھے، چونکہ قبروں کے اندر جو ہے وہ مردہ ہے، دنیا کے اعتبار سے وہ مردہ ہے۔ اس لیے یہ حقیقت کھل کر آ جاتی ہے کہ کفار مکہ کا بھی جرم یہی تھا، اور آج کے بہت سے کلمہ کو جنہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا، توحید کو نہیں سمجھا، ان کا بھی جرم یہی ہے۔ میں تو ایک اسٹیشن آگے بڑھ کے یہ بھی کہہ دیتا ہوں لوگوں کو کہ ان کا ایمان زیادہ مضبوط تھا آج کے مسلمانوں سے، ان کا ایمان زیادہ مضبوط تھا اور توحید کو وہ زیادہ سمجھتے تھے آج کے مسلمانوں سے، اور اس بنا پر وہ ایک حالت میں شرک کرتے تھے اور آج کے لوگ دو حالت میں شرک کرتے ہیں۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، کہیں پر آپ کو یہ نہ ملے گا کہ وہ پریشانی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے تھے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کو پکارتے تھے اخلاص کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ دیکھیے پریشانی میں کسی بھی کافر نے، مکے کے کسی بھی کافر نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کو پکارا، اور یہی وجہ بنی اکرمہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب یہ بھاگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کشتی پر سوار تھے، تو انہوں نے دعا کیا، تو بات ان کو سمجھ میں آ گئی کہ دیکھیے جب پریشانی میں اللہ مدد کر سکتا ہے تو آرام میں اللہ کیوں نہیں مدد کرے گا؟
کہا کہ او اب بات سمجھ میں آ گئی، فوراً چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ نہیں اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور آج کے مسلمانوں کے دماغ میں جنہوں نے کلمے کو نہیں سمجھا، ان کے دل پر شیطان کا جو بسیرا ہوا تو انہوں نے آرام کی حالت میں بھی یا تکلیف کی حالت دونوں میں شرک کرنا شروع کر دیا۔ اب بسا اوقات تکلیف میں اور زیادہ شرک کرتے ہیں، یا غوث المدد، یہ کون سی توحید ہے یہ؟ یا عبد القادر جیلانی شان للہ۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم لوگ انبیاء اولیاء کے گستاخ ہیں، نہیں، بس بات وہیں پر چلی آتی ہے کہ جتنی محبت کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے اسی دائرے پر آ کے رہیے، اس سے آگے نہ بڑھیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء اولیاء کے گستاخ ہیں، معاذ اللہ، ہم کسی کے گستاخ نہیں ہے، کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ان کو برا بھلا کہا ہو ہم نے۔ اب کیوں کہیں گے؟ ہمارے نیک لوگ گزرے ہیں، کیوں کہا جائے گا؟ کیا حق پہنچتا ہے ہمیں برا بھلا کہنے کا؟ بالکل نہیں، لیکن اللہ کی شان میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین، ذرا غور کیجئے، مدد ہمیں مانگنا ہے اللہ سے اور آپ نے مانگ لیا فلاں فلاں سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ رب العالمین کو غصہ آ جاتا ہے کہ دیکھو وہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو پیدا کیا اور یہ مجھ کو چھوڑ کر فلاں کو پکارتا ہے۔ یہ جلال میں چلا آتا ہے باری تعالیٰ، اور بسا اوقات کیا کرتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لوگ کہتے ہیں انبیاء اولیاء، میں کہتا ہوں انبیاء اولیاء کو اللہ نے پیدا ضرور کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو درجہ متعین کیا اس درجے پر آپ اتاریے، ورنہ مجھے بتا دیا جائے کہ عراق میں تو غوث اعظم سوئے ہوئے ہیں، نہیں سوئے ہوئے ہیں، کیوں نہیں مدد کر لیتے؟ ذرا غور فکر سے کام لیجئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ طاقتیں ان کو نہیں دی ہیں، بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ ان کی پکار سے بھی غافل ہیں۔ آپ جا کے پکاریے، چلائیے، ہلہ کیجئے، کچھ بھی کیجئے، یہ سننے کو تیار نہیں۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ قرآن کا جملہ، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، یہ لوگوں کے پکار سے بھی غافل۔ جب پکار سے غافل تو اب بتلائیے پورا کرنا اور میل لائن ملانا اور وسیلہ، یہ ساری باتوں کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کوئی جان ہے؟ تو ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ دیکھیں شیخ صاحب، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم وہاں گئے اس کے بعد آئے تو بچہ ہو گیا، وہاں گئے اور وہاں سے واپس آئے تو یہ کام میرا بن گیا؟ دیکھیے ایمان کہاں تک چلا گیا ہے، گویا کہ لوگوں کے نزدیک اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جن کے پاس بچے دینے کی فیکٹریاں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو مدد کرنے پر قادر۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے، اگر یہی عقیدہ تمہارا تھا تو سورہ فاتحہ میں کیوں کہتے اللہ کے سامنے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے؟ کیوں کہا تم نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں اللہ کے سامنے تم اللہ کو دھوکہ دیتے، اللہ کو دھوکہ دیتے؟ کہ یہ کیوں کہا؟ اگر ایسی بات تھی تو اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا فاتحہ کے اندر، ایاک نعبد نہیں کہنا چاہیے تھا، وایاک نستعین نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ کہنا چاہیے تھا عام حالت میں نعبدک ونستعین۔ پھر ایاک کا فائدہ کیا ہے؟ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کسی چیز کو خاص کرنا ہو اس کے لیے ایاک جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، اور ایاک پہلے اللہ نے لا کر رکھ دیا ہے، جبکہ یہ مفعول بھی ہے، اس کو بعد میں ہونا چاہیے تھا عربی کے قاعدے کے مطابق، لیکن نہیں، اللہ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ بندے کہو، چونکہ میں ہی مستحق ہوں، اللہ رب العالمین ہی مستحق ہے، کہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں نے ہی کو نہیں سمجھا، ہی کو نہیں سمجھا، اور اگر نہیں سمجھتے تو ایک مثال لے لیجئے، ہی اور بھی کا کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک عورت اپنے شوہر کو کہے آپ میرے بھی شوہر ہیں، معاملہ کہاں تک پہنچ جائے گا؟ نہیں بتائیے، آپ میرے بھی شوہر ہیں، پتہ نہیں اس وقت دنیا کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ لیکن ایک عورت کہتی ہے آپ میرے ہی شوہر ہیں، سبحان اللہ جی، کہ شوہر کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اس نے حق ادا کر دیا آج۔ ہی اور بھی کا یہی فرق ہے۔ اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگیے، یہی عقیدہ توحید، پریشانی ہو، آرام ہو، کچھ بھی ہو اللہ کو پکاریے۔ ارے اللہ کے شان میں لوگ کیسی کیسی باتیں کیا کرتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھیے شرک پر بات چلی ہے تو کچھ بات کہہ دیتا ہوں آپ کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، پرائم منسٹر کے پاس جانے کے لیے منسٹر کی ضرورت پڑتی ہے، چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا، اور جب تک یہ کہہ نہیں لیتے ان کی بات ہی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے کہا کم سے کم اللہ کو تو بخش دو، اللہ کو بخش دو، کم سے کم اللہ کی ذات ویسی کچی ذات تو نہیں ہے۔ ہاں یہ بات انسانوں کے بارے میں کہیے تو کچھ چلنے کے لائق ہے، چونکہ پرائم منسٹر نہیں سنتا ہے تو ہم لے جاتے ہیں۔
لیکن سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ پیش کیا کرو، نہیں پیش کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر مثال سے اوپر، اللہ تعالیٰ ہر مثال سے اوپر۔ اللہ نے فرما دیا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے مانند کوئی چیز نہیں۔ جب اس کے مانند کوئی چیز نہیں تو آپ مثالیں کس طرح کی پیش کر رہے ہیں؟ کیا اس کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ گستاخی ہے۔ بھائی پرائم منسٹر تو بیکار ہے، نہیں سنتا ہماری بات کو، تو چلو آپ کو ہم لے گئے پکڑ کر، لیکن اللہ نہیں سنتا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو بندوں کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو میں برابر سنتا ہوں، جب بھی وہ پکارتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، سارے بندے مجھ کو پکارا کریں۔ اللہ تو یہاں تک فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم لوگ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اب بتلائیے اتنے واضح دلائل ہو جانے کے بعد اب اگر آدمی اللہ کو کمتر سمجھے، اللہ کو کمتر سمجھے، تو یہ قصور اللہ کا ہے یا ہم لوگوں کا ہے؟ کس کا قصور ہے یہ؟ اللہ کا قصور نہیں ہے، بلکہ ہمارا اور آپ کا قصور ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں عقیدہ توحید کو سمجھیے۔ نام رکھ لینے سے اہل سنت آدمی اہل سنت نہیں ہو جاتا ہے، نام سے اہل سنت نہیں ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ایک قارورہ شیشی خریدے اور اس میں جو ہے یورین ڈال دے پیشاب، اور اس پر لیبل لگا دے پرفیوم کا، کہ وہ پرفیوم ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کی حقیقت کو نہ دیکھا جائے۔ آج دنیا میں ڈپلیکیٹنگ ایسی ہی نہ چل رہی ہے کہ شیشی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، اور ظاہر سی بات ڈپلیکیٹ سامان ہے لیکن لیبل لگا ہوا اوریجنل کا، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ یہ بھائی میرے یہ دنیا کی سیاست نہیں ہے کہ آپ دنیا میں جو چاہیے کیجئے، جیسے کام چلانا ہو چلا لیجئے، اب دنیا سے نکلنے کے بعد تو ایک ایک عمل کا سب کو حساب دینا ہے، حساب دینا ہے کہ نہیں حساب دینا ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ فلاں فلاں نے مجھ سے ایسا کہا، اللہ رب العالمین کوئی بات بھی سننے کو تیار نہیں ہے، بس مجھے بتلا، میں نے کہا تھا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم نے علم حاصل کیا لا الہ الا اللہ کا؟ کتنے لوگ ہیں اتنوں میں سے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیا کتاب و سنت سے؟ کتنے لوگ ہیں؟ جب آپ نے علم حاصل نہیں کیا تو اس کی حقیقت کو کہاں سے سمجھ سکتے؟ ایک آدمی جب کپڑا سینے بیٹھتا ہے تو 4 مہینے ٹریننگ لے کے بیٹھتا ہے۔ آپ سارے لوگ سعودی عرب آئے، ایسا نہیں، کام سیکھ کے بھی آئے ہوں گے پھر بھی آگے ٹریننگ لیا ہوگا، تاکہ کام ذرا قاعدے سے کرے۔ ایک کاروباری ہے، وہاں کام کرتا ہے، لیکن کام کا فرق ہے، یہاں پر جو ہے میٹر دوسرے طریقے سے ہے، وائر دوسرے طریقے سے ہے، تو 3 مہینے کم سے کم 1-2 مہینے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، تجربہ کاروں کے ساتھ، پھر کام شروع کرتا ہے۔ تو جب معمولی کام آپ سیکھ کر کرتے ہیں تو توحید جو آپ کے لیے سرمایہ دنیا اور آخرت میں ہے، یہ کام آپ نے بغیر سوچے سمجھے کیوں کر دیا؟ آپ نے یہ سوچا نہیں کہ جو کام ہم قبروں اور مزاروں پر یا دیگر جگہوں پر جا کے غیر اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں، یہی تو شرک۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ شرک نہیں بلکہ محبت کرتے ہیں، نہیں، شرک ہے۔ آپ جا کر ٹھنڈے دل سے سوچ کر دیکھیے، جو بھی کام لوگ بجا لاتے ہیں قبروں مزاروں پر، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کا حوالہ دے کر، کیونکہ قیامت کے دن سارے لوگوں کا فیصلہ ہونا ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ رب العالمین اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ آپ کی پکار یہاں سے سنے، آپ کی پکار نماز سے سنے؟ پھر کون سی پریشانی لاحق ہے کہ آپ وہاں پر چلے جاتے ہیں؟ تو لوگ ایک بات کہا کرتے ہیں کہ بھئی اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا ہے کیونکہ ہم گنہگار۔ کیا ہے؟ گنہگار۔ ہم نے کہا گنہگار تو سب ہے، کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم غلطی کرنے والا ہے، انبیاء کو چھوڑ کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ سب سے بہتر غلطی کرنے والا توبہ کرنے والا ہے۔ جو توبہ کر لے اللہ رب العالمین بہت ہی بہتر بندہ اس کو بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی غلطی ہو توبہ کیجئے۔ کیا توبہ کرنے میں شرماتے ہیں؟ شرماتے ہیں؟ توبہ کیجئے۔ نبی اللہ یونس علیہ السلام سے بھول چوک ہوئی، مچھلی کے پیٹ میں گئے کہ نہیں گئے؟ نہیں گئے۔ اور اس کے بعد کیا معاملہ ہوا جانتے ہیں؟ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے وہاں سے التجا کی باری تعالیٰ سے، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں۔ قرآن اس کو نقل کر رہا ہے۔ کیا دعا کی انہوں نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر یونس، اگر تم یہ دعا نہ کیے ہوتے تو تم قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت تک۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورہ صافات اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ۔ اگر یہ دعا نہ کیے ہوتے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر تسبیح کرنے والوں میں سے تو نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ لیکن فوراً بھول چوک ہوئی، اعتراف کیا،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العالمین نے 3 تہ اندھیرے میں انہوں نے پکارا اپنے رب کو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میری پکار اللہ نہیں سنتا ہے۔ 3 تہ اندھیرا ہے، دریا ہے مچھلی کے پیٹ میں، اور اس کے بعد آپ ساری باتوں کو جانتے ہیں، قصوں کو۔ اللہ نے ان کے پکار کا فوراً جواب دیا۔ قرآن پڑھیے، یہ پڑھنے کی کتاب ہے، اس کو چھوڑیے نہیں۔ اللہ نے فرمایا فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور غم سے نجات دیا۔ کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ وہ تو نبی تھے اس لیے اللہ نے قبول کیا، اللہ نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں، یہ معاملہ سارے مومنین کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد کوئی عذر اعتراض کی گنجائش کسی کے لیے باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے، قیامت کے دن سارے لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ یہ کہنے کو نہ ملے گا قیامت کے دن کہ کوئی کسی نے نہیں بتایا، اور یہ بھی دلیل آپ پیش نہیں کر سکتے کہ میرے باپ داداؤں نے ایسا کیا تھا، اس بنا پر ہم نے ایسا کیا ہے۔ اس مسئلے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم سب سے اقرار لیا، کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم کس کی جا کر عبادت کرو گے؟ تو آپ نے، ہم سب نے کہا تھا، یاد ہے آپ کو جب اللہ کے سامنے آپ نے کہا تھا؟ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ آپ نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمارے رب آپ ہی کی جا کر عبادت کریں گے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ابھی کہنے کو تو کہہ رہے ہو، جب آؤ گے تو میں پوچھوں گا پھر دوبارہ۔ شہیدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، یہ نہ کہنا قیامت کے دن کہ ہم اس سے غافل ہو گئے تھے۔ یہ بھی نہ کہنا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، سورہ اعراف کے اندر آپ جا کے اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ ایک تو یہ نہ کہنا غافل ہو گئے، اور غافل کیوں؟ اس لیے کہ تجارت میں لگ گئے، بال بچے ہو گئے، شادی نہیں تھی تو عبادت تو کچھ نہ کچھ چل رہی تھی، لیکن اب دل بہلانے کے لیے تو بیوی بچے بھی ہو گئے، اس لیے موقع نہیں مل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا آج کہ موقع نہیں مل رہا ہے، تو غفلت کے شکار مت ہوئیے۔ اور دوسری وجہ اللہ نے فرما دیا، یہ نہ کہنا کہ ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا اور ہم ان کی اولاد ہیں، یہ بھی مت کہنا۔ اسی لیے کوئی بھی یہ نہ کہے غلطی کے اوپر، برائیوں کے اوپر، شرک و بدعات کے اوپر کہ باپ داداؤں نے کیا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی کوئی نہ کہے کہ عالم نو، ہمارے پاس بھی تو عالم ہیں۔ عالم تو سب کے پاس، کوئی بھی مذہب عالموں سے خالی ہے؟ یہاں تک کہ ہندو مذہب بھی لے لیجئے، کرسچن مذہب بھی لے لیجئے، سب کے پاس عالم ہے۔ یہودی مذہب کو بھی لے لیجئے، ان کے پاس بھی عالم ہے۔ اسلام میں ماشاءاللہ مختلف انواع و اقسام کے عالم ہیں۔ اگر سب حق ہے، سب حق ہے تو ہندو مذہب بھی حق ہے۔ اس دلیل کی روشنی میں اگر سب حق ہے، جو عالم سب کہا کرتے ہیں، تو ہندو مذہب بھی حق ہے، پھر ان کو اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں۔ کرسچن مذہب بھی حق ہے، یہودیت بھی حق ہے، اگر آپ کے نزدیک حق کا معیار یہ ہے تو۔ لیکن ہمارے پاس حق کا معیار یہ نہیں ہے کہ فلاں لوگ کیا کہتے ہیں۔ ہمارے پاس حق کا معیار یہ رب کی کتاب ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان دونوں پر لا کر ہم سب کی بات کو تولتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو ہوشیار رہیے، اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا بہت ترقی کر گئی، علم کی دنیا میں آپ کو بھی چاہیے کتاب و سنت سے علم حاصل کریں، تاکہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی ہم